اور جو عنوان ہے، عنوان یہ ہے جو ربیع الاول کی نسبت سے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی شروع ہو کر آج 90 تاریخ ہے، اس کی نسبت سے سیرت النبی کا عنوان ہی دیا گیا۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ایک وسیع اور عریض واقعات بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اسے ہم لوگ زبانی بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو احادیث میں ذکر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذرا میں بتا دوں۔ ویسے تو پوری حدیث حضور کی سیرت ہے، پوری حدیث حضور کی سیرت، جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب حضور کی سیرت۔ جیسے ہم لوگ جس طرح سیرت بیانی میں حضور کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کی زندگی، سیرت صرف حضور کی زندگی کا نام نہیں ہے، حضور کی زندگی، حضور کی بندگی، حضور کی قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، حضور علیہ السلام کے کردار، حضور علیہ السلام کی عبادتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، حضور کی ریاضتیں، حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کی ازدواجی زندگی، حضور کی بیچلر زندگی، حضور کی زندگی کے شب، حضور کی زندگی کا روز، حضور کی تجارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے تمام رشتوں کا نبھانا، اور آپ علیہ السلام کے دامادوں سے رشتہ، آپ علیہ السلام کے بیٹیوں سے رشتہ، آپ علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کے ازواج مطہرات سے رشتہ، سسرال والوں سے رشتہ، اگر آپ گناتے چلے جائیں بحیثیت امام حضور، بحیثیت قاضی حضور، بحیثیت مفتی حضور، بحیثیت کمانڈر حضور، بحیثیت مربی حضور، بحیثیت مرشد حضور، بحیثیت معلم حضور، بحیثیت والد حضور، بحیثیت نانا حضور، بحیثیت خسر حضور، بحیثیت داماد حضور، آپ اگر گنواتے چلے جائیں ہر عنوان پر یہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا سیرت کے، ارے بھئی صرف معجزات 300 سے زائد ہیں، صرف معجزات 300 سے زائد ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے اب ہم کیا سیرت بیانی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ علماء نے کہا آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کی سیرت ایک طرف، اللہ کے رسول کی سیرت ایک طرف، نبیوں سے کمپیر کرو گے تو پتہ چلے گا جتنی خوبیاں 1,24,000 انبیاء میں تھیں وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھیں۔ حضور نے کیا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کی خوبیاں جو آپ کے اندر موجود تھیں، ان تمام خوبیوں کو حضور علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ میں منتقل فرما دیا۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحبت میں رہنے والوں کو بھی باکمال بنا دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحبت میں رہنے والوں کو بھی باکمال بنا دیا، اور ایسا باکمال بنایا، ایسا باکمال بنایا، ایسا باکمال بنایا کہ ہر ایک صحابی یہ نمونے ہدایت بن گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ہم لوگ یاسین شریف پڑھتے نہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ارے بھئی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا دعا پڑھتے ہیں؟
اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس اہدنا الصراط المستقیم کو قبول کر لیا۔ ہماری دعا قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا دیا اس کی تفصیلات میں پہلے بتا چکا ہوں، اور آج جو بتانے جا رہا ہوں یہ قابل توجہ ہے۔ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگی، اللہ نے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہم نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے کہا کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ سیدھا راستہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، لو سیدھا راستہ۔ کون؟ اللہ کے رسول کی ذات اقدس کی شکل میں سیدھا راستہ ہمیں عطا کر دیا۔ کیا کہا؟ او انسانوں، یاسین کا ترجمہ، ایک تو حضور علیہ السلام کا نام ہے یاسین، دوسرا ترجمہ اے انسان لغت بنی طی کا ترجمہ، لغت بنی طی کا ترجمہ یہ انسان والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے، اپنا کلام کی قسم کھا کر، انک لمن المرسلین، یہ کائنات کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ رسول نہیں، آپ رسول نہیں، لست مرسلا۔ کیوں؟ تو وہ دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کو ستائے، فوراً اللہ نے پانی اتار دیا اور کشتی پر نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ستائے، زمین پھاڑ کر اللہ نے دھسا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستائے، آگ میں اللہ نے بچا لیا اور ان لوگوں کو اللہ نے سزا دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستائے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تمام نبیوں کے ساتھ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ کے ساتھ اتنا واقعہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ رسول ہوتے تو ہوتا، نعوذ باللہ کہنے لگے آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا۔ تو اللہ نے تسلی دی، انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں۔ آپ ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے جو کہہ رہے ہیں، آپ رسول ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اور جس وقت جس روٹ پر آپ چل رہے ہیں اور جو زندگی کا نہج آپ نے اختیار کیا اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آپ صبر کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہی صراط المستقیم ہے۔ اور اعلیٰ صراط مستقیم، یہی صراط المستقیم ہے، جمے رہیے۔ اور جب صراط المستقیم کس کے طرف سے ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کس کے طرف سے نازل کردہ ہے؟ یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ، کسی ایسے ویسے کی طرف سے نہیں۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ ٹینشن نہ لیں، مینشن کریں، ٹینشن نہ لیں کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کچھ نہیں ہوگا۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا راستہ ہے۔ آپ جمے رہیے۔ علماء فرماتے ہیں ہر انسان کو نکلتے وقت جو یاسین پڑھنے کو کہا گیا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ ہم جب سورہ یاسین پڑھے تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر آج مجھے چلنا ہے۔ یاسین، اے انسان، ہم سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے، اے انسان، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتے ہیں، انکا یعنی ہم، لمن المرسلین، آپ بھی اللہ کے طرف سے دین کے علم بردار ہیں۔ ہر انسان جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سب کے سب دین کے کیا ہیں؟ علم بردار ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے
ہم لوگوں کی ذمہ داری دے کر گئے کہ نہیں گئے؟ ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ لوگ کیا کرو، بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت کیوں نہ ہو، میرا پیغام فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، غائبین تک پہنچا دیں۔ حضور نے ذمہ داری بنا دی، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پتہ چلا ہر انسان حضور کا کام کرنے والا ہے، ہر انسان اپنے بس میں جو ہے حضور کا کام کرتے رہو، تمہارے بس میں جو ہے اتنا حضور کا کام کرتے رہو۔ اس لیے آپ تاجر ہیں، حضور کی تجارت اپنی تجارت کے ذریعے سے پیش کرو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، حضور کا طب اپنے ڈاکٹری کے ذریعے سے پیش کرو۔ آپ مسافر ہیں، حضور کا سفر آپ اپنے سفر کے ذریعے سے پیش کرو۔ یعنی آپ جس لائن میں ہیں اس لائن میں حضور کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایسا حصہ ہے جس حصے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سریت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک حدیث میں، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث آج میں سنا دیتا ہوں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان کے سلسلے میں فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم، بنو آدم کے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا، قرنن، ایسا قرن ہے بنی آدم کا، فرمایا وہ قرن، فقرنن، اس کے بعد کا زمانہ وہ بھی بہترین زمانہ، یعنی میں بھی جو آیا ہوں بہترین زمانے میں آیا ہوں، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ بھی۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دو بدترین زمانے میں حضور آئے، بدترین زمانے میں حضور آئے، جیسے ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی، نہیں پڑ گئی بدترین، حضور فرمائے نہیں، میں بہترین زمانے میں آیا ہوں۔ حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، ایک زمانہ بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا، پھر میں اس زمانے کو پہنچا جس زمانے میں اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس بہترین زمانے کی اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، تبھی تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے صحابہ بنایا، اور آپ کے زمانے کے لوگ دین کی خاطر قربانی دیے، آپ کے زمانے کے لوگ دین کے جفاکش بنے، آپ کے زمانے کے لوگوں سے دین محفوظ ہوا۔ پڑھیے۔ السلام علیکم حضرت، ہمارے پاس ایک اسم حنفی ہے اور ایک شافی۔ سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد اگر ہم کو دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ہو تو کہاں سے جا کر احرام باندھنا ہوگا؟ تفصیل سے ہم کو وضاحت فرما دیں۔ ایک جنے بولے عائشہ مسجد سے احرام باندھے تو نہیں عمرہ نہیں ہوتا، اور کہاں کہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا، اللہ تعالی